मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान में जो जितना बड़ा पागल होगा ना रूहानियत के नाम पे, वो उतना फेमस हो जाएगा। जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले एक भी नॉर्मल नहीं होते, खूब समझ लो। ये सारे पागल होते हैं। कुछ पागल होते हैं, कुछ पागल बना रहे होते हैं। पागल होते नहीं, ये अमलियात करते हैं ना रूहानी आमिल लोग। यहां आप लोग जापान में खुदा का वास्ता किसी तावीज गंडे वाले को, रूहानी आमिल को घुसने नहीं देना। अज़म करो, सब मिलके ना बैत करो आपस में, वरना मैं यकीन से कहूं यहां जिन्नात भी आएंगे, चुड़ैलें भी आएंगी, भूत भी आएंगे। ये बताऊं मैं आप, अभी तक मैंने कोई रिपोर्ट नहीं सुनी किसी जापानी पे कोई जिन, भूत, चुड़ैल, जादू, जिठानी ने ये कर दिया। इनकी तो जिठानियां होती भी नहीं है, लेकिन ये कर दिया, फलानी ने ये कर दिया, ये कर दिया, नहीं है रिपोर्ट। आपके साथ जरा सा नफ्सियाती मसला हुआ, डॉक्टर के पास जाने के बजाय अगर आपने पाकिस्तान से बुलवा लिया ना कि बड़े बुजुर्ग हैं वो रूहानी इलाज करते हैं, बुलवा लिया, तो मैं रिटर्न आपको लिख के साइन करके चला जाने के लिए तैयार हूं कि या जापान में जैपनीज कम होंगे, जिन, चुड़ैल, भूत ये ज्यादा होंगे। ये बता दूं मैं आपको। इनकी लेबोरेटरियों में भी जिन घुसेंगे, देखना आप। ये जब सैयारा भेजेंगे ना खला में, हट जाएगा, तो जैपनीज पता है क्या कहेंगे? अभी जब इनका कोई हादसा होता है तो सारे माहिरीन मिलके बैठते हैं कि फॉल्ट क्या था, उस फॉल्ट को दूर करते हैं। लेकिन जब रूहानी आमिल यहां आ गए ना पाकिस्तान से और इंडिया से, तो फिर ये कहेंगे ये जो ऊपर जहाज गया है ना, असल में ये कोई आसेब है इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक था, फिटफाट था, बटन दबाया, ऊपर गया, धम से जाके फट गया, तो ये कोई लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। फिर कोई उनको बताएगा ये चीज इतनी दफा हो, यूं करके पढ़ो, फिर ये चीज इतनी दफा, 331.5 दफा यूं पढ़ो, 631 दफा ये पढ़ो। भाई 31, 30 कहां से ये अदद लेकर आ रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों को मत आने दो, यहां पे बर्बाद कर देंगे। तो खैर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा दावा कर दिया, इतना बड़ा दावा ना लिखना। ये दावा कोई चलो स्कॉलर करता, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ करता, वो कहता है मेरे पास एक ऐसा निजाम है जो इंसानियत की निजात का वाहिद रास्ता है, तो भी हम कहते हैं भाई थोड़ा पढ़ लिख के, थोड़ा क्या हो गया, जैसे कुछ लोग पढ़ लिख लेते हैं ना ज्यादा, तो ऊपर की सेटिंग उनकी भी क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। हर चीज को बिल्कुल टेक्निकल, तो वो जैसे हमारे यहाँ बाज माहिर नफ्सियात हैं, सब नहीं, वो नफ्सियात इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि वो हर एक को नफ्सियाती मरीज समझना शुरू कर देते हैं। अब वो हर एक को बड़े तरीके से समझाएंगे। बच्चे की देखें, वो मैंने एक माहिर नफ्सियात का मैं उसकी वीडियो सुन रहा था, वो लोगों को बता रहा था कि बच्चे पे देखें सख्ती ना करें, क्योंकि होता यह है कि बच्चे जब स्ट्रेस में जाता है तो उसके स्ट्रेस वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस वाले जब हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो जब आप बच्चे को कोई बात सुनाते हैं तो समात कमजोर हो जाती है। जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, वो पूरी टेक्निकल पूरी ना, अबे भाई कौन सा तरबियत का तुम इतना पेचीदा करके बना दिया। मैंने कहा अगर बच्चे पे हमें गुस्सा आ रहा है, बार बार एक ही मिस्टेक कर रहा है, उसके हार्मोन्स की फिक्र है, हमारे हार्मोन्स का कोई ख्याल है ही नहीं। हमारे जो बढ़ रहे हैं और बढ़ बढ़ के खोपड़ी से बाहर निकल के गिर रहे हैं और ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरों में, उसकी कोई फिक्र डॉक्टर साहब को नहीं है। ठीक है, बच्चों पे सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर चीज में एतदाल क्या है, जरूरी है। अभी देखो हमारे ये दोस्त है ना, इनकी छोटी बच्ची है, मैं नाम नहीं लूंगा इनका, इनकी छोटी बच्ची है, इन्होंने बताया कि यहाँ जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेस में, अजीब सी डिप्रेशन में जा रही है, डर जाती है जरा जरा सी बातों पे। मैंने कहा उस बच्ची को, ये पेशावर के, मैंने कहा बच्ची को पेशावर भेज दो, क्योंकि बच्ची के साथ कोई खेलने कूदने के लिए बच्चा नहीं है। मैंने कहा उस बच्ची को भेजो पेशावर, वहां उसकी कजने और उसकी जो रिश्तेदार उसकी उम्र की रख रख के लगाएंगी चमाटे, मारेंगी ना वो, ये भी लगाएगी। बच्चे तो खेलते हैं, बच्चों को कौन रोक सकता है, ये भी मारेगी, वो भी मारेंगे। थोड़े दिनों में हार्मोन्स की सेटिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे, रीइंस्टॉल हो जाएंगे सारे। मैंने कहा अभी ये काम कर लो, बड़ी उम्र में ये काम नहीं हो सकता। तो जिन बच्चों को यहां स्ट्रेस हो रहा है ना, पाकिस्तान का एक चक्कर लगा के अपने कजनों में छोड़ दिया करें उनको, बहन भाइयों में, कजनों में छोड़ के वापस लेकर आए। बिल्कुल देखो हम बहन भाइयों में खेले कूदे हैं ना, टेंशन देना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश ही होती है टेंशन किसी से ले नहीं। हम तो मार भी खाई हमने, भाइयों से भी, अब्बा से भी पिटे हैं, पीटा भी है, मारा भी है, ज्यादा नहीं हो, ये हद से ज्यादा नुकसान दे। तो इतना पेचीदा बात चीजों को बना दिया ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से अगर अकल नहीं है और सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है, तो ऊपर की सेटिंग क्या हो जाती है, आउट। जैसे जो लोग हर वक्त सेहत के क्लिप देखते रहते हैं ना, हेल्थ,
یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. ٹینشن سے ہی صحت برباد ہو جاتی ہے ان کی. ہر چیز میں اعتدال کیا ہے؟ ضروری ہے. تو وہ ایک ڈاکٹر ہے ہمارے یہاں، ان کی کلپ بہت آتے ہیں، بہت زیادہ صحت کے بارے میں نا، یہ کھائیں پھر یوں کھائیں پھر ایسا کھائیں پھر یہ والا وٹامن. تو نیچے ایک سردار جی ہوتے ہیں نا سکھ، اس نے کمنٹ کیا. اچھا وہ ریسرچ، بڑے ریسرچ پیپر بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. امریکہ کے ڈاکٹر کی یہ ریسرچ ہے، وہ تو آدمی اور پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار یہ ہر بات ریسرچ سے کر رہے ہیں. نیچے ایک سردار جی نے لکھا ہوتا ہے، چھڈو پاؤ جی کوئی اور کام کرو. لوگوں کو جینے دو. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا انگلش میں نا ایسے پنجابی لکھی ہوئی تھی، چھڈو پاؤ جی لوگوں کو جینے دو. مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑے اس زمانے کے اسکالر ہوتے، کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے، پھر آپ یہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے تو بھی ایک الزام بن سکتا تھا کہ بھائی بہت زیادہ پڑھ لکھنے سے بعض دفعہ انسان بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی الف با کی لکیر نہیں کھینچی. اگر ایسا کیا ہوتا تو تم کہتے، تم شک میں پڑ جاتے کہ یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں، یہ جو قانون پیش کر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ان کا گڑا ہوا ہو. اللہ کہتے ہیں جس شخصیت نے الف اور با کبھی لکھا نہیں، جو الف اور با کا فرق نہیں جانتے، وہ اتنا زبردست ضابطۂ حیات کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ایسا قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا 1400 سال کے بعد. اگر جاپان والے نجات چاہتے ہیں اس ٹینشن میں جس میں یہ پڑ چکے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس بھی اس قانون کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں جب بعض حالات سنتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، جو دیکھتا ہوں حالات حیران ہو جاتا ہوں. کتنے پاکستانی ہیں اپنے بچوں کو یہاں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے یار اسلامک اسکول بنے گا تو میں بچوں کو لاؤں گا، ورنہ نہیں لا رہا میں. بچے ہاتھ سے کیا ہو رہے ہیں؟ نکل رہے ہیں. ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے بھائی؟ جب انسان اپنے باپ کو نہ پوچھے، اپنی ماں کو نہ پوچھے، اپنی بیوی پہ خرچ نہ کرے، اپنی بیٹیوں کی فکر نہ کرے. یہ تو انفرادی زندگی ہو گئی نا انسان کی. آپ بتاؤ، انسان کو اللہ نے خاندانوں میں پیدا کیا، یہ ایسے ہی جیسے جو گھوڑے گدھے ہوتے ہیں، بکرے ہوتے ہیں. بکرے کو پتا ہوتا ہے اس کی اماں کون ہے، ابا کون ہے؟ بولے نا بھائی، کیا پتا ہوتا ہے اس کو اس کی ابا کون ہے، اس کی اماں کون ہے؟ بلی کتنے شوق سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، کتنا خیال کرتی ہے، اپنے سے طاقتور جانوروں سے لڑتی ہے. کیا بلی کے بچے اپنی ماں کا احسان مانتے ہیں؟ بولو نا. میں تو مرغیاں پالتا ہوں، مرغی اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد، چیل کووں سے لڑتی ہے، اپنے سے طاقتور سے لڑتی ہے، بلی سے لڑتی ہے. حالانکہ بلی چاہے تو ایک نوالے میں مرغی کو کھا سکتی ہے، لیکن بچے ہونے کے بعد بلی مرغی کی طرف نہیں بڑھتی. کیا یہ چوزے بڑے ہو کر اپنی ماں کا حق پہچانتے ہیں؟ یہی کام اگر انسان شروع کر دے تو انسان میں اور گدے گھوڑوں اور کتوں بلوں میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ خالی ترقی کا جو بھوت سوار ہو گیا نا ہمارے دماغوں پر، اس کو دماغ سے نکالنا ضروری ہے. سب کچھ یہ مادی ترقی نہیں ہوتی، اخلاقی ترقی پہلے ہے، مادی ترقی اس کے بعد ہے. فرعون مادی ترقی کی عروج پر تھا، اخلاقی تنزل کا شکار تھا. موسیٰ علیہ السلام مادی ترقی میں تنزل پر تھے، اخلاقی ترقی میں انتہائی عروج پر تھے. یہ بات اللہ پیغمبروں کے ذریعے ترقی یافتہ قوموں کو بتاتا رہا، مگر قوموں کی سمجھ میں نہیں آتا رہا، کیونکہ انہوں نے مادی ترقی ہی کو دنیا کی ہر چیز سمجھ لیا تھا. تو آپ کو تو چاہیے تھا میرے بھائی، جب آپ جاپان آتے تو آپ ان سے مادی ترقی لیتے اور اخلاقی ترقی یہاں بولو ٹرانسفر کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں آ کے جو خوبی تھی ان کے اندر، مادی ترقی بھی ایک خوبی کی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے، اس کو بھی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا بھائی کہ آپ ان سے وہ مادی ترقی لے لیتے اور جو ترقی آپ کے پاس تھی اخلاقی، وہ آپ یہاں پارسل کر دیتے. لیکن آپ نے کیا کیا بھائی؟ آپ سب کی بات نہیں کر رہا، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو بیان نہیں سن رہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ یہاں آ کے مادی ترقی تو لے لی، اور دو جرم ان سے ہوئے. نمبر ایک، اسی مادی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور جو ان میں اخلاقی تنزل تھا اس کی بھی تعویلات کرنا شروع کر دی.
میں تو سیکولر اور لبرل لوگوں سے جب ملتا ہوں نا، میں جب بتاتا ہوں یار ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے جس میں انسان اپنے باپ کو چھوڑ کے 18 سال کی عمر میں چلا جائے، کیا کرنا ہے ایسے اخلاق، تو بجائے اس کے کہ وہ اس جرم کو جرمانے، وہ کہتے ہیں او بھائی یہ تمہارے بکھیڑے ہیں، یہ پاکستانیوں کے ابا اماں بہو ساس یہ اس ٹینشنوں سے کیا ہو چکے ہیں، آزاد، یہ ان ٹینشنوں سے کیا ہیں، آزاد. تبھی ان کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی لائف ہے، جھگڑا نہیں ہوتا. تم لوگ کے بیویوں کے مسئلے ہیں، ساسوں کے مسئلے ہیں، سالہ تو نام ہی سالے کا سالہ ہے، اور کیا بولے آدمی اس کو، سالے کو، اس کو تو نام کسی نے سوچ سمجھ کے سالہ رکھا ہے، ایسے ہی تھوڑی رکھ دیا. گرل فرینڈ کا بھائی سالہ نہیں ہوتا، وہ ٹینشن نہیں ہے وہ. تو ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے نا، وہ ان کی خوبی کو تو خوبی کہتا ہے، لیکن ایسا ذہنی غلام بن چکا ہے کہ ان کی خامی کو بھی کیا کر رہا ہے، خوبی بنا کے پیش کر رہا ہے. کیا ٹینشن ہے تم لوگوں کی یار. وہ کہتے ہیں یہ جو انڈیویجولی لائف گزارتے ہیں یہی تو لائف ہے، پیسہ پیسہ. بھائی یہی اگر لائف ہے تو سکون مارکیٹ میں شارٹ کیوں ہے؟ میں تو زیادہ واقعات بھی نہیں بتا سکتا، میری ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے نا، تو میں تو تمیز سے بہت رہوں گا. تو مادی ترقی یہ خوبی ہے، اخلاق سے بات کرنا یقیناً ایک خوبی ہے، ہم اس خوبی کے منکر نہیں ہیں. جو ان کے اندر خوبیاں ہیں وہ تو مانو بھائی، وہ ہیں خوبیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا کیا ہے، صدقہ. تو یہاں گالی سے بات نہیں کرتے، کس سے بات کرتے ہیں، مسکرا کے. اچھی چیز ہے، فالو کرنا چاہیے. لیکن یہاں ہماری ینگ جنریشن جب آ رہی ہے تو جو نعمت آپ کے پاس تھی ان کو دینے کے بجائے دو گڑبڑے. نمبر ایک، جو چیز ان کے پاس نہیں ہے اس کی بھی تعویلات کرنا شروع کر دی، اور دوسری بات یہ کہ پھر اس میں ان کو فالو کرنا بھی شروع کر دیا، یہ سمجھ کے کہ اصل ترقی یہی ہے. تو ہمارا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے نا، وہ یہی کہتا ہے یار کیا ہے، کیا ضرورت ہے، ابا اماں اولڈ ہاؤس ہے نا، اتنے اچھے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اتنا کیئر ہوتی ہے اس میں، اور اتنی تمیز سے ان کا سارا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے، اور ہماری ٹینشن گرل فرینڈ سے دور ہو جاتی ہے، تو بیوی پالنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، بچے کی یہ. اور بعض لوگ، میں جب سوئٹزرلینڈ گیا نا تو میں نے وہاں گاڑیوں میں دیکھا ایک ہی بندہ گاڑی میں گاڑیوں میں ایک بندہ ہی بیٹھا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ دوسرا. اور ہمارے ہاں جب ہم کسی تفریحی مقام پہ مری میں جاتے ہیں تو کھڑکیوں سے بچے نکل کے گر رہے ہوتے ہیں باہر، ڈگی میں الگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ ایک ہی. تو وہاں مجھے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گاڑی جب سے خریدی ہے نا 5-10 سال ہو گئے، پچھلی سیٹ پہ کوئی بندہ آج تک بیٹھا ہے ہی نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا زندگی ہے یار، اس سے تو وہ ٹھیلے والا اچھا ہے، گولے گنڈے والا. ہمارا گھر جاتا ہے تو بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے اس کے، وہ گولا گنڈا کما کے جو بھی تھوڑا بہت خیال کر لیتا ہے اپنے بوڑھے باپ کو، گٹکے کے پیسے ہی دے دیتا ہے وہ، اور کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایسی تنہائی کا کیا کرنا ہے. دیکھو بہت سے لوگ میں نے دیکھے اکیلے کھانا بھی نہیں کھاتے، کہتے ہیں یار کھانا کھانے کا مزہ تو جب ہے جب 4 آدمی بیٹھے. یہ نیچرل ہے، 4 دوست احباب بیٹھے ہو تو دال کھانے میں بھی مزہ آتا ہے. اکیلے بیٹھ کے آپ پیزا کھا رہے ہو وہاں بیٹھ کے کونے میں منہ دے کے، اکیلے بیٹھ کے برگر کھا رہے ہو، اس سے بہتر وہ دال ہے جو 4 آدمی مل جل کے کھا لیتے ہیں. تو میں نے وہاں سوئٹزرلینڈ میں نا، اب سوئٹزرلینڈ کے خلاف بولنے پر تو کچھ انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا مجھے، کیونکہ ابھی تو میں یہاں پر ہوں نا، جاپان میں ہوں. تو سوئٹزرلینڈ میں اب میں نے کیا دیکھا، پھر ہم لوگ وہاں گئے تو پتا چلا کہ اتنی بہترین جگہ جس پہ دنیا کہتی ہے دنیا کی جنت ہے وہ، لیکن رہنے والے جنت میں نہیں ہیں. اتنی خودکشیاں کہ گورنمنٹ تنگ آ گئی ہے، گورنمنٹ نے تنگ آ کے خودکشی کو لیگل کر دیا ہے. میں ان نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، خاص طور پہ جو شراب کباب کی طرف، جن کا دماغ روزانہ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کبھی نائٹ کلب میں جائیں، کسی جاپانی کو گرل فرینڈ بنائیں. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں آتی ہے، اسٹائل بہار والا ہوتا ہے، بعض دفعہ دشمن آتا ہے، اسٹائل کس طرح دوستوں والا ہوتا ہے، پسٹل چھپائی بھی ہوتی ہے، اور جو دوست کے اسٹائل میں دشمن آئے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بعض دفعہ لڈو میں زہر رکھ کے کھلایا جاتا ہے. بھائی نافرمانوں کے لیے شراب کباب زنا گرل فرینڈ یہ اصل میں لڈو ہیں جس میں اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے، زہر، تاکہ دنیا میں بھی عذاب میں ہو اور آخرت میں بھی عذاب میں ہو.
ان रंगरलियों को देखकर कभी मुतासिर मत होना, बुढ़ापा बहुत खतरनाक गुजरेगा तुम्हारा, सिस्कियां लेके मरोगे तुम। मैं अपनी मस्जिद में देखता हूं बूढ़ों को, आते हैं, हाथ में तस्बीह होती है, नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है उनको देख के। और कुछ ऐसे भी बूढ़े हैं 24 घंटे टीवी के आगे बैठे रहते हैं, पांव कब्र में लटक रहे हैं, मगर टीवी देखे बगैर उनको सुकून नहीं मिलता। तो बताओ वो सुकून में, ये वो जो मस्जिद में आके अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हमारे महल्ले में एक बुजुर्ग थे, उम्र 80 साल हो गई होगी, उनको कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा कि 1 साल के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। तबलीगी जमात के, अच्छा तबलीग में गए कैसे वो अपना वाकया खुद सुनाया करते थे, उससे बड़ी मोहब्बत करते थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। वो कहीं सिनेमा घर में ना फिल्म देख के आ रहे थे, अपने बचपन का वाकया बता रहे, मेरी उम्र 15-20 साल थी, कराची में बड़े बड़े सिनेमा है, तो सिनेमा घर में मैं फिल्म देख के आ रहा, तो कहते अब मुझे खतरा था कि मैं जब घर जाऊंगा तो अब्बा से पिटूंगा, मैं अब्बा से क्या होगा, पिटूंगा। तो कह रहे हैं मैंने सोचा कि अच्छा बहाना है कि मदनी मस्जिद चले जाओ, तबलीगी मरकज। तबलीगी मरकज में आदमी जो नूर है ना थोड़ा सा पैदा हो जाता है, एक रात गुजारने के बाद थोड़ा सा चेहरा नूरानी हो जाता है, जो गुनाह किए होते हैं उनकी कालक थोड़ी सी खत्म हो जाती है। कहते हुए वहां चला गया तो एक तबलीग के बुजुर्ग मिल गया, उन्होंने पूछा बेटा कहां से आ रहे हो? मैंने बताया जी फिल्म देख के आ रहा हूं। यहां कैसे आना हुआ? अब्बा मारेंगे, कहां था? तो कोई बहाना करना है। तो कह रहे उन बुजुर्ग ने मुझे बड़ा इकराम किया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत तमीज से मोहब्बत से मुझे समझाया और बिल आखिर सहरोजे की जमात में निकाल दी। फिर उनका बड़ा वक्त तबलीग में लगा, अल्लाह ने उनको पलट दिया, सारे बेटे उनके दाढ़ी माशाल्लाह, पोते नवासे हाफिज, अल्लाह ने औलाद भी दी, पोते नवासे भी। तो ये तो जवानी का वाकया था इनका। अब बुढ़ापे में इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी माशाल्लाह गुजर रही, बच्चे बड़े खिदमत गुजार। डॉक्टर ने उनसे कह दिया कि भाई 1 साल है आपका और आपकी डेथ हो जाएगी। मैंने उनके चेहरे पर एक सलवट नहीं देखी। मौत की खबर सुन के अच्छे के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने कहा अपने बेटों से कि देखो अब ये मेरा आखिरी रमजान है, जो रमजान आया ना उनका आखिरी था, उनको यकीन था मेरा आखिरी रमजान है। तो बच्चों देखो मैं चाहता हूं अब आखिरी रमजान है, तो लोग 10 दिन का इत्तिकाफ करते हैं, मैं पूरे महीने का इत्तिकाफ करूंगा। अब मैं चाहता हूं ये मेरा टाइम आखिर में कहां अल्लाह अल्लाह करके गुजरे। हालांकि उनके पास तन्हाई दूर करने के लिए उनको रोबोट की जरूरत, बोलो नहीं, रेंटे बंदा की जरूरत, पता नहीं यहाँ जापानीज में उसको क्या कहते हैं, रेंटे कार होती है ना, तो रेंटे बंदा भी होता है, बंदों की जरूरत नहीं। हमने यूरोप में देखा किसी बूढ़े के साथ बैठ के 4 मिनट बात कर लेना, उसका दिल बाग बाग हो जाता है, वो चाहता है यार पैसे ले लो बैठो बात करो। इनके पास गपशप लगाने के लिए बेटे बेटियों की कमी नहीं है, पोते पोतियों की कमी नहीं है, बहुओं दामादों की कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई, मुझे कहां लेके जाओ? मस्जिद। कह रहे हैं लोग 10 दिन का इत्तिकाफ करते हैं, मैं 1 महीने का इत्तिकाफ करूंगा। मैं चाहता हूं मेरा आखिरी रमजान अच्छा गुजरे। तो मैं तो क्या उस मस्जिद का इमाम हूं जिस मस्जिद में उन्होंने इत्तिकाफ किया। तो मैं उनको देखता था, उनके बच्चे सुबह सहरी लेके आ रहे हैं, शाम को इफ्तारी लेके आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और इतने खुश मिजाज, इतनी सुकून की जिंदगी उनकी, और इस पे खुश हैं कि चलो आखिरी रमजान मेरा जिंदगी का। अबे भाई आखिरी बोलते हुए आपकी रूह कांपती नहीं है? थर आदमी काम नहीं लगता? आज आपको कोई लड्डू खिलाए, आप खुश होंगे जी मुफ्ती साहब कराची से रसगुल्ला लेकर आए हैं, मैं इनके लिए मिठाई लेकर आया हूं कराची से ना। लेकिन मैं बता दूं, ये आप जब रसगुल्ला देख रहे हो, खुश खुश खा रहे हो, मैं कहूं ये आपकी जिंदगी का आखिरी लड्डू है। अब बताओ करेले से ज्यादा कड़वाहट उस लड्डू में आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे मुफ्ती साहब करेले का लड्डू खिला देते कड़वा, ये ना कहते कि ये आखिरी है, वो आराम से गले में उतर जाता। लेकिन ये जो आखिरी का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, ये बहुत डेंजरस है। अब लड्डू में लड्डूपन खत्म हो गया, तो ये करेले से ज्यादा कड़वा है मेरे लिए। उनको पता था ये मेरा आखिरी रमजान है, तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह ने पहले बता दिया कि मरने वाला हूं, तो ये आखिरी रमजान कहां गुजारूंगा? मस्जिद में। तो ये वो बूढ़े हैं जिनकी जवानी अच्छे कामों में गुजरी, इनको बुढ़ापे में तन्हाई दूर करने के लिए, इंसानों को भी लिफ्ट कराने के लिए ये तैयार नहीं होते। ये किसके लॉ लगाई हुई है? अल्लाह से। मैं देखता था उनके मामूलात, मैं भी जाके बैठा करता था उनके पास। एतकाफ खत्म हुआ, घर चले गए, थोड़े दिन तक बेड पे पड़े रहे, इत्तला आई कि जी इंतकाल हो गया।
ہم ہی کفن دفن جنازے میں شریک تھے. ایسی موتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں, اور ایسی موتیں بھی دیکھی ہیں کہ ٹینشن سے اپنے آپ کو گولی مار لی, ٹینشن سے ٹرین کے نیچے آ گئے. ٹینشن, اور ٹینشن کیا ہے, کمال کی بات ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, رہنے کے لیے چھت میسر ہے, پھر بھی ٹینشن ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہاں جو لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں. میں نے کہا جاپان میں رہ کے بھی غریب سمجھتے ہیں یہاں کے جاپانی. کہتے ہیں بھائی ان کے جو اسٹینڈرڈ ہے نا, یہ چاہتے ہیں اس خاص اسٹینڈرڈ کی ہمیں زندگی ملے. جب تک وہ نہیں ملے گی تو ہر آدمی یہاں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, غریب. میں نے کہا یہ تو ہمیں آگے دیکھے, تو ہمیں دیکھے نا وہاں آ کے ہمارے پاکستانیوں کو, تو یہ تو ہمیں دیکھ کے خودکشی کر لیں. کتنے لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, کیسے مزے سے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. میکس ایک بندہ تھا جاننے والا, وہ ٹھیلا لگاتا تھا سبزی کا. ٹھیلے کے پیسے بھی نہیں تھے, ہم نے کہیں سے پیسے جمع کر کے اس کو ٹھیلا خرید کے دیا. میں دیکھتا تھا رات کو سوتا ہے ٹھیلے پر اور سارا دن سبزی بیچے گا, رات کو سوئے گا خراٹے لے کے اسی ٹھیلے کے اوپر, اور اتنا خوش اتنا خوش. جب آپ ملو گے, پنجاب میں مشہور ہے نا کیا کہتے ہیں, جگت بازیاں, جگتیں لگاتا تھا بیٹھ کے. میں نے کہا یار اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, ٹھیلا ہے, اسی پہ لائف کو کیا کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا مالدار ہوں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ راستہ بھول گئے اندرون سندھ. کہیں پہلے گھوڑوں پہ بھی سفر ہوتا تھا, حضرت کو شوق تھا گھوڑے پہ سفر کا, بہت پرانی بات ہے, میرا خیال ہے آج سے 70-80 سال پرانی بات. تو کہتے ہیں میں راستہ بھول گیا, مغرب کا ٹائم ہونے لگا, تو ایک ریگستان میں نا مجھے ایک جھونپڑا نظر آیا. سندھ کے کوئی سندھی تھے, ان کا جھونپڑی تھی وہ. کہتے ہیں میں نے کہا اب رات یہاں گزارنی پڑے گی, اندھیرے میں کہاں جاؤں گا. تو مجھے ڈر ہوا کہ یہ بیچارہ پہلے ہی جھونپڑے میں رہتا ہے, غریب ہے, مہمان دیکھ کے بے ہوش نہ ہو جائے یہ کہ یار یہ میں کہاں اس مہمان کو سلاؤں گا اور کیا کھلاؤں گا, میں خود اتنا غریب. فرماتے ہیں جب میں اس کے ایک جھونپڑے کے قریب گیا تو اس کی کل کائنات ایک گدھا, جو اتنا سکڑا ہوا گدھا تھا کہ اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں گھٹنے ملے ہوئے تھے. جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو گھٹنے کیا ہو جاتے ہیں, مل جاتے ہیں نا, ایسے گھٹنے ملے. کہہ رہے میں جب اس کے گھر گیا, میں نے پوچھا سائیں, حضرت کو سندھی بہت اچھی آتی تھی, تو کہنے لگے سندھی میں. حضرت نے اس سے پوچھا کہ سائیں میں ایک رات گزار سکتا ہوں؟ ظاہر ہے رات گزارنے کا مطلب کھانے کا انتظام بھی اور سونے کا انتظام بھی. کہتے ہیں وہ اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کر, اور سندھی میں حضرت کہا کرتے تھے, میں اس کو اردو میں بتاتا ہوں کہ سائیں قحط کا زمانہ تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, قحط تھوڑی ہے, بارشیں برس رہی ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اس گدھی اور جس کی 2 ٹانگیں ملی ہوئی ہے نا, اس کو کہہ رہے اللہ کا دیا کیا ہے, بہت کچھ ہے. تو دولت کے سائیڈ افیکٹ میں ایک بہت بڑا سائیڈ افیکٹ یہ کہ ناشکری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, تکبر آتا ہے, پیغمبروں کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کرتا ہے انسان. اور ایک سائیڈ افیکٹ میں یہ بھی ہے ناشکراپن اور کی ہوس, یہاں ہوں تو اس سے آگے چلا جاؤں, اس سے آگے چلا جاؤں میں. اس کے بعد پھر کیا شروع ہوتی ہے, اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا, ٹینشن میں جاتا ہے.